کائنات سی اجے تے وچ پردے، کائنات سی اجے تے وچ پردے، کتے بو ظہور دی پئی نہیں سی، کتے عیسیٰ دے دم وچ دم نہیں سی، دم نال زندہ ہویا کوئی نہیں سی، کتے موسیٰ کلیم دی طور اتے گل بات کدرے اجے ہوئی نہیں سی، پردے وچ سی اجے حسین یوسف، ہوش اجے زلیخا تے کھوئی نہیں سی، کتے پتر دے ہجر فراق اندر اکھ اجے یعقوب دی روئی نہیں سی، ابراہیم اتے اگ نمرود والی کدرے اجے گلزار تے ہوئی نہیں سی، کتے نام نشان طوفان دا نا قوم نو وی رب ڈبوئی نہیں سی، کتے مٹی دیوانیاں آدم دی پانی پا فرشتیاں گوئی نہیں سی، میرے مصطفیٰ نبی سن اس ویلے ذات رب دی سی اور کوئی نہیں سی۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے آپ سب کو ربیع الاول کا مبارک مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جملہ برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق میں اس مہینے کے دن اور راتیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی دلوں کے غم دور ہو جاتے ہیں، اور آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں وہ صرف غم مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، باقی ہر غم دل سے دور ہو جاتا ہے، عشق اپنے جوبن پہ چلا جاتا ہے، خوشیاں دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہیں۔ جب سرکار دو عالم تشریف لائے تھے اس دنیا میں، اس سال بھی اتنی خوشیاں اللہ نے تقسیم کی تھیں کہ عرب والوں نے اس سال کا نام رکھا تھا عام الفرح، خوشیوں کا سال۔ تو جب سرکار تشریف لائے تب بھی وہ خوشیوں کا سال تھا، اب جب بھی یہ دن آتا ہے خوشیاں ہی لے کے آتا ہے، یہ مہینہ خوشیوں والا مہینہ ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع تھوڑا سا ذرا الگ ہوگا اپنی عام گفتگو سے۔ گفتگو تو ہمیشہ سرکار دو عالم ہی کی ہوتی ہے، لیکن آج میں ذرا تیزی سے بھی بات کروں گا کیونکہ مجھے زیادہ باتیں کرنی ہیں اور وقت پورے پہ ختم بھی انشاءاللہ میں کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ صف میرے سامنے ہے قرآن مجید کی، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ صف کی اس 6 نمبر آیت میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا، جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے آنے والی توریت جو موسیٰ پیغمبر پہ آئی اس توریت کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ توریت بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں بشارت دوں کہ میرے بعد آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
میں اس رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فلما جاءہم بالبینات، جب وہ احمد اپنے معجزے اور دلائل لے کے آ گیا، جب وہ آ پہنچا، قالوا ھذا سحر مبین، تو لوگ یہی بنی اسرائیل والے کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے جو یہ دکھا رہا ہے، جو معجزے مصطفیٰ کریم لے کے آئے انہوں نے اسے جادو کہہ دیا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ عیسیٰ پیغمبر اسی احمد کی بشارتیں دے کے گئے ہوئے تھے۔ یہ بات قرآن نے کہی کہ عیسیٰ پیغمبر نے حضور کی بشارتیں دی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم کی آمد کی بشارتیں دی تھیں، مگر سوال یہ ہے آج کا عیسائی اس بات سے بے خبر کیوں ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں دی تھیں تو وہ بشارتیں انجیل میں ہی ہونی چاہیے نا، ہماری کتابوں میں، حدیثوں میں، روایتوں میں تو ہیں، انجیل میں ہونی تھی، وہ کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی رسالت کا بڑا مقصد بتایا ہے، میری رسالت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ میں بشارت دینے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ نام احمد کہاں ہے؟ وہ انجیل کی بشارتیں کہاں ہیں؟ عیسیٰ نے جو فرمایا وہ تو انجیل ہے، وہ انجیل کہاں ہے؟ کیوں عیسائیوں کو پتہ نہیں اس بات کا کہ محمد عربی کی بشارتیں عیسیٰ پیغمبر دے کے گئے ہیں؟ کیوں نہیں جانتے؟ یہی تو وہ مسئلہ ہے، ان کے پاس وہ انجیل ہے ہی کہاں جو اللہ کا کلام تھا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں دی تھیں وہ انجیل میں ہونی چاہیے، اب اگر تمہارے پاس انجیل ہے اور اس میں بشارت مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس انجیل ہے، یہ میں آپ کے سامنے انجیل لے کے آیا ہوں، اور یہ وہ انجیل ہے، عیسائیوں نے مختلف انجیلوں میں سے صرف 4 کو چنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کتنے تھے؟ 12، ان 12 نے لکھا تھا، سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان تو 12 حواریوں نے لکھے تھے، لیکن جو 4 انجیلیں عیسائی پڑھتے ہیں ان 4 کے لکھنے والے ان میں سے ایک بھی حضرت عیسیٰ کی مجلس میں نہیں بیٹھا ہوا، تو جو بیٹھے تھے 12 وہ کہاں گئیں؟ جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے انجیلیں لکھوائی تھی وہ کہاں گئیں؟ یہ جو آج ہمارے سامنے رکھتے ہیں لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرکز کی انجیل، یہ کون ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت حاصل ہی نہیں کی، یہ تو بیٹھے ہی نہیں اس مجلس میں۔ انہوں نے جو کچھ انجیل میں لکھا ہے وہ کسی سے سن کے لکھا ہے، اب یہ انجیل کا نام لیتے ہیں تو کسی کی سنی ہوئی ہے۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر انجیل لکھی تھی وہ انجیل کہاں ہے؟ میں اس بندے کی انجیل لایا ہوں، انجیل برناباس، یہ وہ بندہ ہے جو عیسیٰ مسیح کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور عیسیٰ جو لکھواتے تھے یہ لکھتا تھا، یہ انجیل ہے بشارت محمد کو سمیٹے ہوئے۔ یہ انجیل بتائے گی محمد کون ہے، یہ انجیل جو 16 صدیاں عیسائیوں نے چھپا کے رکھی، 16ویں صدی تک اس انجیل کو عیسائیوں نے چھپایا۔ کہاں چھپایا؟ رکھنی تو اپنے پاس ہی تھی، پوپ سکسٹس اس کے پاس اس کے اپنے ذاتی کتب خانے میں 16ویں صدی تک پڑی رہی، اور کسی کو اجازت نہیں تھی پڑھنے کی، اس کتاب کو پڑھنے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ پھر یہ کتاب وہاں سے جان ٹو لینڈ کے ہاتھ آئی، اور جان ٹو لینڈ سے پھرتی ویانا کی شاہی لائبریری میں آئی، 1907 میں آکسفورڈ سے شائع ہوئی۔ کہاں سے چھپی؟ آکسفورڈ سے یہ کتاب چھپی، اور اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا ہے لانس ڈیل اور لارا نے، دونوں عیسائی ہیں۔ کتاب پوپ کے پاس چھپی ان کے کتب خانے سے، ترجمہ انگریزی میں کرنے والے لارا اور لانس ڈیل انگریز۔ پہلے کس زبان میں تھی؟ اطالوی میں،
اور اطالوی سے بھی پہلے نازل تو سریانی میں ہوئی تھی. اب دنیا میں سریانی کا وجود ہی نہیں ہے, تو سریانی کا ترجمہ اطالوی میں ہوا تھا, اطالوی سے ترجمہ انگریزی میں ہوا. یہ میرے پاس انگریزی ترجمہ ہے. میں وقت کو زیادہ نہیں لینا چاہتا, میں بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو انجیل عیسیٰ پر اتری تھی اس کے صفحے صفحے پر محمد کی شان بیان ہوئی تھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اور میں سنانا چاہتا ہوں, یہ میرے مکتبے سے نہیں چھپی, یہ میرے ملک سے نہیں چھپی. یہ کتاب اب بھی بائبل سوسائٹی پر موجود ہے, یہ کتاب اب بھی ان کے ہاں امریکہ اور برطانیہ میں موجود ہے. یہ انجیل ہے, انجیل برناباس ہے جو ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہے. اب ذرا سننا اس انجیل میں مصطفیٰ کی بشارتیں کیسے ہیں, آپ کے کلیجے ڈھریں. اور میں مزے کی بات بھی آپ کو بتاؤں, ہمارے اپنے مسلمانوں میں ہمارے وہ سجن جو ہمیں کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں, عشق میں چلے ہوئے بیٹھے ہیں. ہم چلے ضرور ہیں مگر ہم نے عقیدت اور عقیدہ دونوں دلائل کی بنیاد پر اختیار کیے. ہم نے عقیدت بھی محمد سے رکھی ہے تو دلیلوں کی بنیاد پر رکھی ہے, عقیدہ بھی رکھا ہے تو قرآن و سنت کی دلیلوں پر رکھا ہوا ہے. جلے ہیں مگر باتوں کو سمجھتے ہیں ساری کو. اب ان کے امام ایسے جب وہ کہتے ہیں نا عیسائیوں کو تمہاری انجیل بدل گئی, تو پھر ساتھ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے انجیل برناباس. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے مسلمان علماء. مودودی صاحب جماعت اسلامی کے سابقہ امیر, پہلے امیر بنانے والے سراج الحق صاحب اب جس جماعت کے نمائندہ ہیں, یہی جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی کہتے نہیں تھکتے, او لوگوں انجیل برناباس کو دیکھو یہ نعمت ہے. اچھا یہ نعمت ہے, اب اس نعمت میں لکھا کیا ہے ذرا سنا ہے اس فقیر کے پاس سے, پتا چلے مودودی صاحب ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, لوگوں کو حوالے کیا دے رہے ہیں. یہ ذرا میں آپ کو, میرے سامنے انجیل برناباس کا باب نمبر 39 میں نے کھولا ہوا ہے, باب نمبر 39 ہے. میں آپ کے سامنے ساتھ پڑھوں گا بھی اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی سمجھاتا جاؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام بنے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. Adam having sprung upon his feet saw in the air a writing that shone like the sun. آدم علیہ السلام اپنے پنجوں کے بال ایڑیاں اٹھا کے کھڑے تھے, انہیں ہوا میں ایک روشن تحریر نظر آئی. اتنی روشن تھی جیسے سورج چمک رہا ہو. کچھ لکھا ہوا تھا, کچھ لکھا ہوا. ہم بھی کہتے ہیں نا آدم نے دیکھا تھا کچھ لکھا ہوا. یہ کون کہہ رہی ہے؟ انجیل. آدم نے دیکھا کچھ لکھا ہوا تھا, وہ اتنا چمکدار تھا کہ سورج سے زیادہ چمک تھی اس کی. لکھا ہوا کیا تھا؟ یہاں لکھتے ہیں which said, لکھا ہوا یہ تھا there is only one God, لا الہ الا اللہ, the Messiah محمد. کلمہ دیکھو, there is only one God and Muhammad is the messenger of God. لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدم نے پہلی مرتبہ محمد کا نام دیکھا تھا, حیران ہو گئے, پوچھا, پروردگار سے سوال کیا. آدم نے Adam opened his mouth, آدم نے اپنا منہ کھولا and said, اور کہا I thank you O Lord my God, میرے پروردگار تیرا شکریہ, میں تیرا شکر گزار ہوں that you have deigned to create me, کہ تم نے مہربانی فرمائی مجھے پیدا کیا, تو نے مجھے وجود بخشا, میں تیرا شکر گزار ہوں. بٹ لیکن ٹیل می, مجھے یہ تو بتا, آئی پرے یو, میں منت کرتا ہوں, مجھے بتا وٹ مینز دا میسج آف دیز ورڈ محمد از دا میسنجر آف گاڈ. یہ جو لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سوال سنے آدم علیہ السلام کا, اس کا مطلب کیا؟ Have there been other men before me, مجھ سے پہلے بھی کوئی انسان ہے؟ محمد تو انسان کا نام ہے, رسول اللہ کا وہ تو انسان ہے, تو کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی انسان ہے کیا؟ عجب سوال ہے, عجب. کیا جواب آیا؟ پروردگار نے فرمایا Then said God, اللہ نے کہا
बी यू वेलकम, आदम मरहबा, खुश आमदीद, ओ माय सर्वेंट एडम, मेरे बंदे आदम खुश आमदीद। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूं, दैट यू आर द फर्स्ट मैन होम आई हैव क्रिएटेड, तुम पहले बंदे हो जिसे मैंने पैदा किया है, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने पैदा किया है। एंड ही होम यू हैव सीन मेंशन्ड इज योर सन, और ये जिसका नाम तुम लिखा देख रहे हो ये तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी नस्ल में से तुम्हारा बेटा होगा, ये तुम्हारा बेटा है। Who shall give light to the world when he shall come, जब वो आएगा दुनिया को मुनव्वर कर देगा। ये मिलाद इंजील मना रही है, जब वो आएगा दुनिया को मुनव्वर कर देगा। Whose soul was set in a celestial splendor 60,000 years before I made anything। आदम सुन, मैंने दुनिया की कोई चीज 60,000 साल बाद बनाई है, मोहम्मद की रूह को पहले बना के रखा हुआ है। कौन? हम कहते थे सरकार पहले के बने हैं, नूरे मुस्तफा पहले का है, हमें कहते थे ना ना तुमने बना लिया है। और जिस इंजील के हवाले ईसाइयों को देते हो, खुद पढ़ के देखो वो क्या कह रही है। अगर ये अल्लाह का कलाम है तो फिर कौन कह रहा है ये? अगर ये ईसा अलैहिस्सलाम ने भी सुनाया है तो पैगंबर की बात है, ये तो किसी और की बात नहीं। अब सुनो क्या हुआ। एडम बिसॉट गॉड, आदम ने अल्लाह से इल्तिजा की, हाथ बांधे, मिन्नत की, सेंग ये कहा, लॉर्ड मेरे परवरदिगारा, ग्रांट मी दिस राइटिंग अपॉन द नेल्स ऑफ द फिंगर्स ऑफ माय हैंड्स। मौला ये जो लिखा हुआ है ना, इसे वहां से उठा मेरे उंगलियों के नाखनों पे रख दे। कहा रख दे? इंजील सुना रहा हूं, इसे वहां से मेरे हाथों की उंगलियों के नाखनों पर रख दे। देन गॉड गेव टू द फर्स्ट मैन upon his thumbs that writing। परवरदिगार ने वो तहरीर उठाई और पहले इंसान आदम के अंगूठों पे रख दी। अब अंगूठों पे क्या है? अंगूठों पे, मैं ये भी इंजील से पढ़ता हूं ना, अंगूठों पे क्या आया? अब देखें, upon the thumbnail of the right hand it said, दाएं हाथ के अंगूठे पर ये तहरीर आई, there is only one God, la ilaha illallah। and upon the thumbnail of the left it said, और बाएं हाथ के अंगूठे पर Muhammad is the messenger of God, आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आ गया वहां से अंगूठों के नाखूनों पर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आदम देख रहे हैं अंगूठों पर क्या? ये वो अंगूठे देखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ लिखा है अंगूठों पर। इंजील क्या कहती है? क्या कहती है इंजील? हमें सताने वाला सुने, इंजील ने क्या कहा? देन विद फादरली अफेक्शन, आदम को पता था ना ये मेरा बेटा है, मोहम्मद अल्लाह ने बता दिया था अभी ये मेरा बेटा है। आदम को प्यार आया, फादरली अफेक्शन, आदम को प्यार आया। द फर्स्ट मैन किस्ड दोज वर्ड्स, आदम ने अंगूठे चूम लिए। क्या किया ना? अभी बात पूरी नहीं हुई। आदम ने अंगूठे, द फर्स्ट मैन किस्ड दोज वर्ड्स, आदम ने वो लफ्ज चूम लिए। एंड रब्ड हिज आईज, और अपनी आंखों पे लगा लिए। आदम ने अंगूठे चूमे, अपनी आंखों पे लगाए। यही काम तो आज भी सुन्नी कर रहा है, यही काम तो आज भी मोहम्मद का हर गुलाम कर रहा है। और यह काम हमने पहले नहीं शुरू किया। देख, पहला इंसान लगा हुआ है आदम अलैहिस्सलाम, और अब हम ये नहीं कहते ये रवायत कैसी है, ये तो इंजील में लिखा है, ये तो इंजील। मुसलमानों को यही एतराज है ना, ईसाइयों ने इंजील बदली, हम यही कहते हैं ना, बदल दी। ईसाइयों ने वही इंजील बदलनी थी ना जहां मोहम्मद की शान उनको नजर आती हटा देते। तो जहां है, इसका मतलब है या तो ये बदली नहीं या उनके हथे चढ़ी नहीं। ये इंजील कह रही है आदम ने चूम लिया और अपनी आंखों से लगाया। एंड सेड, और एक जुमला कहा। क्या कहा? ब्लेस्ड बी दैट डे व्हेन यू शैल कम टू द वर्ल्ड। ओ मेरे बेटे, जिस दिन तू दुनिया में आएगा ना, बड़ा मुबारक दिन होगा।
बड़ा मुबारक दिन होगा। मेरे पास वक्त बड़ा तो थोड़ा है, मैं अगले सफ़े पे जा रहा हूं। मैंने आज सिर्फ यही बताना है, इंजील के चंद वर्के, चंद, ज्यादा नहीं, सारी तो मैं पढ़ ही नहीं आपके सामने सकता। एक जुमा 222 बाब हैं इसके, 222, और मैंने अभी एक बाब की 4 लाइनें पढ़ी हैं, तो मैं सारे तो पढ़ूंगा ही नहीं, मगर दो तीन बातें सुनाना चाहता हूं। मैंने पढ़ा बाब नंबर 39 और अब पढ़ने लगा हूं बाब नंबर 41। आदम अलैहिस्सलाम ने फल खा लिया, अब हुक्म हो गया आदम जन्नत से चले जाओ। बड़ी परेशानी, जन्नत से निकलना है, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होते थे, अल्लाह के कुर्ब में रहते थे, तजल्लियात का मुशाहदा करते थे, नेमतें खाते थे, और अब जन्नत से निकलने का हुक्म हो गया। सिर्फ निकाला नहीं, हुक्म नहीं दिया, मैकाईल को कहा परवरदिगार ने आदम और हवा को जन्नत से बाहर छोड़ के आ। अब मैकाईल जन्नत से बाहर छोड़ने आ रहा है। इंजील बाब नंबर 41 में लिखती है, गॉड हिड हिमसेल्फ फ्रॉम एडम एंड एव। अल्लाह ने अपनी जो तजल्लियात आदम और हवा के सामने रखी हुई थी पर्दे में कर ली, छुपा ली। एंड द एंजल मिकाइल ड्रोव देम फोर्थ फ्रॉम पैराडाइज। और फरिश्ता मैकाइल इन दोनों को पकड़ के लाया और जन्नत से बाहर निकाल दिया। कमाल हो गई। वो लम्हा कैसा था जब आदम और हव्वा जन्नत से निकाले जा रहे थे। मैकाइल ने बाजू पकड़ा हुआ है और आदम अलैहिस्सलाम को गेट क्रॉस कराए, गेट से बाहर निकले। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम गेट से बाहर निकले। देन एडम, गेट से बाहर निकल गए, आगे जाके ना, थोड़ा आगे जाके, देन एडम, फिर आदम ने क्या किया, देन एडम टर्निंग अराउंड, चल रहे थे, पीछे मुड़ के देखा। जन्नत से निकल गए ना, जन्नत से निकल गए। आपकी तवज्जो चाहूंगा मैं। मुझे पता है थोड़ा सा जरा मुश्किल होती है, यार ये क्या अंग्रेजी पढ़ रहा है, मगर सवाल यह है मैं इंजील पढ़ रहा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा, मैं इंजील पढ़ रहा हूं। ये है इसी जुबान में, अंग्रेज के पास भी अब इसी जुबान में है। अगर अंग्रेज इतालवी में पढ़ता तो मैं खुदा की कसम इतालवी में पढ़ के सुना देता, लेकिन सवाल यह है जैसे उसने पढ़नी है वैसे ही मैं पढ़ूंगा। इंजील कहता है देन एडम, ये इंजील में लिखा है, देन एडम टर्निंग अराउंड, जन्नत से निकल आए। आदम ने मुड़ के देखा, किसे देखना था, जन्नत की तरफ मुड़ के देखा। टर्निंग अराउंड सॉ रिटन अबव द गेट, पलट के देखा तो जन्नत के दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। पलट के देखा, इंजील है, पलट के देखा तो जन्नत के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, देयर इज ओनली वन गॉड एंड मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ गॉड। लिखा हुआ क्या लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तारफ तो आदम को था, मोहम्मद से तारफ तो था। देखा, नाम देखा, इंजील क्या कहती है। आदम ने कहा ये वीपिंग देख के ना नजारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आदम की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। आदम रो पड़े, रोते हुए कहा, He said, रोते हुए कहा, यार देखना हम मिलाद क्यों मना रहे हैं। रोते हुए आदम ने जन्नत के दरवाजे को देखा, नाम लिखा देखा, रोते हुए आदम ने कहा, He said, May it be pleasing to God, काश अल्लाह करे, काश अल्लाह करे, ओ माई सन, ओ मेरे बेटे। किसे कहा, मोहम्मद, सारी शाने मोहम्मद की अपनी जगह, आदम के तो बेटे हैं। भाई बाप के लिए इससे बड़ा फख्र क्या है, उसका बेटा ताजदार कायनात हो। आदम ने देखा, रोए, रो के कहा, ओ माई सन दैट यू कम क्विकली, अल्लाह करे तू जल्दी से आ जाए, अल्लाह करे तू जल्दी से आ जाए, एंड ड्रा अस आउट ऑफ मिजरी, और हमें इस मुशक्कत वाली जिंदगी से निजात दे। अल्लाह करे तू जल्दी से आ जाए और हमें निजात अता करे। मेरे पास वक्त कम है, मैं क्या करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये देख, हम कहते हैं
حضرت عباس گئے تھے طائف میں، حلیمہ سعدیہ کے دیس میں. حلیمہ نے حضور کو جھولے میں رکھا ہوا تھا. حضرت حلیمہ نے، کیونکہ حضرت عباس کی زمینیں تھی نا طائف میں، اپنی زمینوں پہ چکر لگانے جاتے تھے. ادھر حلیمہ کے پاس گئے، جھولے میں حضور کو دیکھا. وقت رات کا تھا، چاند چڑھا ہوا تھا. ہم سب کو پتا ہے، ہم نے بڑی مرتبہ یہ سنا ہے، چاند چڑھا ہوا تھا اور ایسے لگا جیسے روشنی ہل رہی ہو. حضرت عباس نے سر اٹھا کے دیکھا، کیونکہ روشنی تو سوائے چاند کے اور کہیں سے آ نہیں رہی، تو یہ روشنی ہل رہی ہے. جب نظر اٹھا کے دیکھا تو چاند ادھر ہو رہا تھا، ادھر ہو رہا تھا، ادھر ہو رہا تھا، ادھر ہو رہا تھا. دیکھا ایسا ہو کیوں رہا ہے، پلٹ کے جو دیکھا تو حضور کی انگلیاں ہل رہی تھی. حضور کی انگلیاں ہل رہی تھی. حضرت عباس نے دیکھا کہ جدھر سرکار کی انگلیاں جاتی تھی ادھر ادھر چاند ہلتا تھا. ہم یہ بات سناتے ہیں کہ سرکار کی انگلیوں کے اشاروں سے چاند ہلا کرتا تھا. ہمارا اپنا یار کہتا ہے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، کیسے ہل سکتا ہے. یار ہمیں چھوڑ، یہ انجیل کو دیکھ لیں. دیکھ انجیل مقدس کیا کہہ رہی ہے، دیکھ انجیل کیا کہتی ہے، ذرا توجہ رکھنا. اللہ نے امتوں پر رحم کیا اور وہ رحم کرے گا. حضرت عیسیٰ نا اپنی امت کو حال سنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وقت آنا ہے، تم لوگوں نے انجیل کی تعلیم کو بھول جانا ہے اور تم میں سے صرف 30 بندے رہ جائیں گے جو پکے ایمان والے ہوں گے، باقی سب نے دین چھوڑ دینا ہے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس وقت اللہ کو رحم آئے گا، اس وقت اللہ کو رحم آئے گا. That time God will have mercy on the world. اللہ کو دنیا پہ رحم آئے گا. And so he will send his messenger. اور پھر وہ بھیجے گا اپنا رسول. رحم آئے گا، پھر وہ بھیجے گا اپنا رسول. اب توجہ رہے آپ کی، پھر وہ بھیجے گا اپنا رسول. over whose head will rest a white cloud. جب وہ چلا کرے گا نا ایک بادل کا ٹکڑا سر پہ سایہ کیا کرے گا. وہ رسول آئے گا، جب وہ چلے کرے گا بادلوں کا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کرے گا. اور اب آگے کیا کہتے ہیں، ٹرولی یہ فکریں سننے والے ہیں. ٹرولی آئی سے ٹو یو، او سنو میں حق بات کہہ رہا ہوں، سنو. I say to you، میں تمہیں کہہ رہا ہوں that. اب یہ جملہ سننے والا ہے آپ کا. میں تمہیں کہہ رہا ہوں، حق کہہ رہا ہوں. ٹرولی I say، آپ کی توجہ ادھر رہے گی نا، توجہ ہٹ جائے کمال. پھر تھوڑا سا ٹرولی I say to you، میں تمہیں حق سنا رہا ہوں، سنو. حق یہ ہے that the moon shall minister sleep to him in his boyhood. وہ رسول جب بچپن میں ہوگا چاند سے لوریاں دیا کرے گا. چاند سے لوریاں دے کے سلایا کرے گا. اینڈ وین ہی شیل بی گرون اپ، اور جب وہ رسول جوان ہو جائے گا، ہی شیل ٹیک ہر ان ہز ہینڈز، تو پھر چاند کو ہاتھ میں پکڑ لے گا. بچپن میں جو چاند اسے لوریاں دیتا تھا، جب وہ رسول جوان ہوگا نا تو چاند کو مٹھی میں پکڑ لے گا. یہی تو ہے جوان ہو کے آقا کا اشارہ، اور چاند کو 2 ٹکڑے کر کے کر دیا 12. یہ یہی انجیل برناباس. اب میں نہیں زیادہ پڑھتا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں نہیں پڑھتا، لیکن ایک جملہ یہی عیسیٰ علیہ السلام، اسی انجیل برناباس میں حضرت عیسیٰ کا وہ فرمان لکھا ہوا ہے. آپ نے بتایا لوگوں کو، لوگوں میں تمہیں جس پیغمبر کی باتیں سنا رہا ہوں نا، جو میرے بعد آنا ہے لیکن مجھ سے پہلے پیدا ہوا تھا،
who was made before me and shall come after me, جو مجھ سے پہلے پیدا ہوا تھا اور میرے بعد آئے گا. میں تمہیں جس کی باتیں سنا رہا ہوں نا، میں تمہیں بتاؤں، I am not worthy to unloose the ties of the hosen or the lashes of the shoes of the messenger of God who was made before me and shall come after me. میں تمہیں بتاؤں، وہ جو رسول ہے نا، میں عیسیٰ اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں. میں عیسیٰ اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں، جو مجھ سے پہلے پیدا ہوا تھا اور میرے بعد آئے گا. انجیل، لفظ انجیل کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے. قرآن، اس کا نام قرآن کیوں ہے؟ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. یہ بار بار پڑھی جاتی ہے. چلو اس کا تو نام ہے، اس کا نام انجیل کیوں ہے؟ اس کا بھی تو انجیل نام اللہ نے رکھا ہے نا. هو الذی انزل التوراۃ والانجیل، وہی تو ہے جس نے توراۃ اور انجیل نازل کی. انجیل کا مطلب ہے بشارت. انجیل کا مطلب ہے بشارت. عیسیٰ آئے ہی محمد کی بشارت دینے کے لیے تھے. اور جس کی بشارتیں دینے عیسیٰ آئے، جسے رو رو کے آدم یاد کرے، جس کے ناموں کو چومے آدم، جب وہ آئے تو پھر میں نہ چوموں نام اس کا. جب وہ تشریف لائے تو میرا کلیجہ نہ ٹھرے. اور جس کے آنے کی باتیں آدم کرتے تھے، جس کی آنے کی منتیں آدم کرتے تھے، جس کے نام جو نام سہارا آدم کا تھا وہ آیا. جس کی بشارتیں عیسیٰ دیتے تھے وہ تشریف لائے. جن کو سارے ہی ڈھونڈتے رہے وہ مجھے نظر آیا. جن کو پچھلے، بھائی ہم سارے ہی ہیں نا، جن کو سارے ڈھونڈتے رہے وہ ہمیں ملا. اور یہ جملہ سنو سرکار کا، کیا کمال فرما دیا. فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. نبیوں میں سے تمہارے حصے میں میں آیا ہوں. نبیوں میں سے تمہارے حصے میں میں آیا ہوں، اور امتوں میں سے میرے حصے میں تم آیا. ہم کہتے ہیں دونوں طرف کام تو ہمارا بنا. آقا آپ ہمارے حصے میں آئے یا ہم آپ کے حصے میں آئے، کام تو ہمارا بنا. اور جب ہمارا کام بن گیا ہے، اب اس پہ خوشیاں بھی نہ کروں، اب اس پہ میلاد بھی نہ کروں. یہی تو کہا تھا، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. اور ایک ہمارا شاعر بڑا زبردست تھا عالم. میں تب چھوٹا سا تھا جب میں نے یہ شعر سنا. انہوں نے شعر کو بدل دیا. یہ تھا نا، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ. تو اگلا مصرع چھوڑ دیا، تیرا میلاد کیوں نہ میں مناواں. وہ بدل دیا انہوں نے. کیا لگایا؟ تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، میرے گیتاں نو کی سمجھنے گاواں یا رسول اللہ. انہوں نے کہا یہ جن کو میلاد کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ گائیاں ہیں، یہ گائیاں ہیں. تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، میرے گیتاں نو کی سمجھن اے گاواں یا رسول اللہ. یہ جو میلاد کا منکر ہے یہ گائیں ہے. میں اس گائیں کو کیا سمجھاؤں مصطفیٰ کی نعت کیا ہے؟ جسے پتہ نہیں. میں دکھا چکا اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم، پچھلے سال بتایا تھا، نواب صدیق حسن خان بھوپالی اپنی کتاب میں لکھا تھا، جس کو محمد کے میلاد کا حال سن کر خوشی نہ ہو، دائرہ اسلام سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. میلاد مصطفیٰ ہے. اللہ تعالی ہمیں ادب کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس ادب میں یاد رکھنا ہے ہم نے، عورتیں مرد اکٹھے ہونا کہیں پر بھی، پردے کا انتظام نہ ہو، حیا کا انتظام نہ ہو، اور عورتیں اور مرد آپس میں ایسے ہی ملتے کھڑتے چلتے رہیں، یہ حرام ہے. جلوس ہو یا جلسہ ہو یا بازار میں سجی پہاڑیاں ہوں،
ان کو دیکھ کر جہاں و باش لڑکے جن کو دین مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں وہ پھریں اور اپنی آنکھوں کے نظارے دیکھیں، حرام کے نظارے دیکھیں، اور عورتیں بن ٹھن کے آئیں اور پہاڑیوں کی زیارتیں کریں، یہ جلوس مصطفیٰ کا تقاضا نہیں ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، کریں گے وہی جس کی اجازت مصطفیٰ کریم دیں گے، وہی ہمارا جلوس ہوگا۔ ہم جلوس نکالیں گے مگر اس میں بھی میوزک نہیں ہوگا، موسیقیاں نہیں ہوں گی، نعتیں ہوں گی، درود و سلام کے نذرانے ہوں گے، ہم انار نہیں چلائیں گے، ہم شرلیاں پٹاخے نہیں چلائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دے رکھا ہے آتش بازی حرام ہے، یہ جو آپ جلاتے ہیں اور پٹاخے چلاتے ہیں حرام ہے، یہ خوشی کا کوئی طریقہ نہیں۔ خوشی ویسے ہی کرنی ہے جیسے محمد کی شریعت میں جائز ہوگی، ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ ہم جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، محمد کا میلاد منائیں گے، عقیدت کے ساتھ میلاد بھی منائیں گے، ارشاد بھی سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ سرکار کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔